الجزیرہ جو ایک کریڈیبل میڈیا چینل ہے، ان کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ تو بھئی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانیں؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں۔ توڑے بابیاں دے بھی عقیدے درست نہیں گئے، چشتی رسول اللہ پارٹی۔ ہاں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ باقی ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میرے لیے ظاہر ہے جانا مشکل ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، بل میری طرف سے آفر ہے، اگر وہ ہماری اکیڈمی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تو اسٹریٹ اوے انکار کیا۔ کراچی میں بھی کوکم نورانی صاحب اس طریقے سے ٹی ایل پی اور باقی لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یار تمہارے عقیدوں سے تو پوری امت کی دل آزاری، یہ سارے کے سارے اینٹی قادیانی ہیں۔ اپنے بابوں کے ناموں کے کلموں کا انہوں نے نہ صرف دفاع کیا، مناظرے لڑے ہوئے انہوں نے۔ تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، پہلے آپ لوگ اپنا اسلام ثابت کریں۔ آپ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ کے ماننے والے ہو۔ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈ آپ کے بزرگوں نے پرووائڈ کیے۔ بنوا مفتی منیب سے ویڈیو اپنے حق میں، آ جا، میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تجھے اپنا ایمان ثابت کرنا ہوگا۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، اللہ دے بندے ہو، تو آڈا روحانی پیو تھے بیٹھے ہیں۔ ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، اور اسی کی وجہ سے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی کاٹنی پڑ رہی ہے۔ ظاہر ہے وہاں ایک بڑی جذباتی قسم کی ہندو حکومت آ چکی ہے مودی سرکار کی شکل میں، اور ان کی وجہ سے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی۔ آج کل وہ ملیشیا میں رہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ امن کے ساتھ سارے معاملات طے پا جائے۔ ابھی جو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے یہ ہنگامہ کھڑا ہوا ہے کہ جو کل تک آپ کو جھوٹ بولتے تھے کہ ہمارے بابوں نے، بزرگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں اگر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو جاتے تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس وقت سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 20% مسلمان ہیں اور 80% نان مسلم ہیں۔ تو وہ بات انہوں نے جھوٹ بولی تھی، اور اس جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے چلائے اور کہا کہ جی آپ جو ہمارے بزرگوں کے عقائد و نظریات کے خلاف بولتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کو تو کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ کلمہ پڑھانا دلیل کب سے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے انہیں چنا تھا۔ تو ان کی تو اب مٹی ہو گئی ہے پلید، کیونکہ تمہارے بابوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک بابا اس وقت موجود ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الجزیرہ جو ایک کریڈیبل میڈیا چینل ہے قطر کا، ان کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ تو بھئی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانیں؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں۔ توڑے بابیاں دے بھی عقیدے درست نہیں گئے، چشتی رسول اللہ پارٹی۔ ہاں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ آگے داڑھ کے نیچے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ آپ کوئی دلیل نہیں۔ کل تک دلیل تھی کلمہ پڑھانا، آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے کلمہ پڑھانا دلیل نہیں رہا، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند نہیں مان رہے۔ اسی طریقے کل تک بزرگوں کے مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل تھی، آج ہماری ویورشپ دنیا میں سب سے زیادہ ہونا دینی پلیٹ فارمز کے اعتبار سے کہتے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ کل تک انسان دیکھو اللہ نے محبت ڈالی ہے جو اتنا رش ہوتا ہے، آج کہتے ہیں نہیں سبسکرائبر زیادہ ہو جانا، ویوز زیادہ ہو جانا، زیادہ لوگوں کا بات سننا، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ہر بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ چلیں یہ بہت اچھی بات ہے، سچائی کی طرف آ رہے ہیں۔ جو ہم انہیں پہلے بتاتے تھے کلمہ پڑھانا بھی کوئی دلیل نہیں کسی کی بزرگی کی، اور کسی کے مزار کے اوپر رش ہونا بھی کسی کی بزرگی کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ انہوں نے الحمدللہ مان لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے۔ باقی ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میرے تمام سٹوڈنٹس جہاں بھی کہیں موجود ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے ان کے اگر پبلک گیدرنگ کے کوئی پروگرام ہے ان میں شرکت کریں۔ میرے لیے ظاہر ہے جانا مشکل ہے
سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے. بہرحال میری طرف سے آفر ہے, اگر وہ ہماری اکیڈمی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. رہ گئے وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں, خصوصاً بریلوی علماء, وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو گورنمنٹ نے, اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا دیں جس میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کہیں, تو انہوں نے اسٹریٹ اوے انکار کیا. ظاہر ہے وہ تو اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا, سیدھی سی بات ہے. ویسے کہتے رہے یہ علیحدہ بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو چلے جانا تھا, پیچھے تو بریلوی عوام ہے نا جنہوں نے ان کو چندے دینے ہیں, اور باقی علماء نے تو مفتی منیب صاحب کو فارغ کر دینا تھا کہ حضرت آپ تو ہماری طرف سے فارغ ہیں. اس لیے انہوں نے تو اسٹریٹ اوے انکار کیا. کراچی میں بھی کوکم نورانی صاحب, اس طریقے سے ٹی ایل پی اور باقی لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی تو آپ نے باقاعدہ وہ پوسٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا. ہاں, انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو عقائد اور نظریات بیان کیے ہیں اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کی دل آزاری سمجھتے ہیں نا, توحید کا بیان کرنا ان کی دل آزاری ہے. تو کہتے ہیں چونکہ دل آزاری ہوئی ہے لہٰذا انہیں پاکستان آنے سے روکا جائے, ادروائز یہاں پہ جو ہنگامے ہوں گے اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے باوجود آپ انہیں لانا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیں ہمارے سامنے بٹھا کر ہمارا مناظرہ کروائیں ان کے ساتھ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مناظرہ کروایا جائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ, تاکہ ہم ثابت کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی, اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ درست ہیں اور آپ کے غلط ہیں. دیکھیں چند چیزوں میں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, ظاہر انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے. یزید والے مسئلے میں امام ابن تیمیہ کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہو گئے اور قسطنطینیہ کی بشارت فٹ کر دی, میں نے اس کا رد کیا تھا, لیکن اوورال ان کا کنڈکٹ قرآن و سنت کے مطابق ہے. سب سے بڑی بات ہے وہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب نہیں کرتے, اس کی وجہ سے اہل حدیث بھی ان کے خلاف ہے. یہ جو سامنے سے سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں نا, وہ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بنیاد پہ وہ اپنے فرقے کو کوئی سپورٹ کر لیں. ادروائز جو ان کے کٹر قسم کے علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ان کے خلاف بنائی ہیں پیس فتنہ کے نام سے. یہ فتنہ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا, سلفی نہیں کہتا, مسلم کیوں کہتا ہے. اس وجہ سے وہ بھی کوئی ان سے خوش نہیں ہے. لیکن ظاہر بریلوی تو زیادہ ناراض ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ سے مانگنے کا کیوں کہتا ہے. وہ ان کا ایک کلپ تھا نا جو بڑا وائرل ہوا تھا, جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا, اس میں سلپ آف ٹنگ بھی ان سے ہو گیا تھا. ظاہر ہے ان کی اردو زبان نہیں ہے اس طریقے سے اتنی فلوئنٹ, تو پریپوزیشن ان سے غلط استعمال ہو گئی تھی. لیکن وہ جملہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ بول رہے تھے کہ آج کی ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے. یہ بزرگ بابے جو ہیں یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, اگر رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے تو ان بزرگوں سے جو قبروں میں ہیں ان سے مانگنا بھی حرام ہے. تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا حرام ہے, وہ سے کی بجائے انہوں نے کو بول دیا. کو مانگنا حرام ہے, اور مانگنا بھی وہ گاف تو آپ کو پتا ہے ان لوگوں سے نکلتی کوئی نہیں, وہ مانگنا بھی ماننا نکل گیا. پتہ نہیں کوئی ربوں آئی ہوئی سی, پریپوزیشن بھی غلط لگ گئی اور لفظ بھی غلط نکل گیا, اور جملہ بالکل صحیح بن گیا جڑا بالکل 180 ڈگری سی. ہاں تو محمد کو ماننا نکل گیا, حرام ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ پورے کا پورا کانٹیکسٹ درست تھا. اس میں جملہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں بولنا چاہ رہے, یہ بول رہے ہیں. انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ معافی نامہ اپنا جاری کیا, لوکل پولیس اسٹیشن میں بھی جمع کروایا, اس کے باوجود ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. خیر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے کہ وہ ان کے اس غلط جملے کو بنیاد بنائے. انہوں نے اس عقیدے کے اوپر ہی ان سے اختلاف کیا. انہوں نے کلپ چلا کے یہ نہیں کہا کہ یہ بول رہا ہے, انہوں نے کہا کہ بھئی میں ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام قبر رسول سے جا کے مانگا کرتے تھے, اس بات پہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے عقیدوں سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یار تمہارے عقیدوں سے تو پوری امت کی دل آزاری ہے. کل تک تم لوگ دکانوں پہ لکھ کے لگاتے تھے کہ جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے, لیکن جب تو ایک چشتی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے, ہاں تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل جھوم اٹھتا ہے گنبد خضرا میں. کیا یہ سارے کے سارے اینٹی قادیانی ہیں, اپنے بابوں کے ناموں کے کلموں کا انہوں نے نہ صرف دفاع کیا, مناظرے لڑے ہوئے انہوں نے. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے
تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے. تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، پہلے آپ لوگ اپنا اسلام ثابت کریں. آپ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ کے ماننے والے ہو. غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈ آپ کے بزرگوں نے پرووائڈ کیے. بنوا مفتی منیب سے ویڈیو اپنے حق میں. آ جا، میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تجھے اپنا ایمان ثابت کرنا ہوگا. چشتی رسول اللہ پارٹی، کشف المحجوب کی صاحب اور شکر کی باتوں والی پارٹی، بس ایمی مشہوری کے لیے جی میرے سے مناظرہ کراؤ. اللہ دے بندے ہو تو آڈا روحانی پہ ہوئے تھے بیٹھے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. چھاٹو نو تو ویڈیو بنوا مفتی منیب. اور مفتی منیب کے ساتھ بڑی جاری ہے. مفتی منیب کراچی سے بابا 80+ کا ان کی عیادت کے لیے آئے تھے. اس سے اندازہ لگائیں یہ ایک پارٹی ہے. وہ انیف قریشی پارٹی کو تو یہ لوگ نہیں مانتے نا، یہ دونوں اکٹھے آپس میں. ویڈیو بنوا دوں کہ یہ اشرف جلالی کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. یار یہ کوئی مشکل کام ہے؟ مجھے بتائیں. مصیبت پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا. یزید والے بیان کے بعد تو ان کو فائدہ ہی ہوا، آج تک کیش کروا رہے ہیں. نقصان تو میری وجہ سے ہو رہا ہے. جڑیں بڑھو، سارے کٹھے ہو گئے. وہ آپ نے دیکھ لیا مفتی منیب بھی بھاگ گیا. وہ کہتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں. ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسیج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا. اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں. تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے، وہ اپنے دربار لگاتے رہیں. لیکن جواب آج تک نہیں آیا، جواب ہے ہی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ ذلیل ہوتے رہے ہیں، ہاں ذلیل ہوتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بابوں کو بھی ذلیل کرواتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو اسے تکلیف زیادہ ہوئی بھی ہے نا اشرف جلالی کو، ان سارے لوگوں کا علاج میرے پاس ہے. یہ بیچارے ممی ڈیڈی لوگ، ذاکر نائک، یہ باقی لوگ، مفتی مینک ہو گیا، نعمان علی خان ہو گیا، یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ، یہ تو چڑیلاں جے ایڈی وڈیاں بلاواں جے. ہاں انہاں سے بڑے لیول دی بلا چاہیے. ہاں یہ ان کے قابو میں آنے والی نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے. بل ہماری طرف سے تو ویلکم ہے جی. ہم انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں